وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ البقرہ آیت نمبر 124۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ ان آیات سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور تحویل قبلہ اور بیت اللہ کی تعمیر کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ تقریباً یہ 4 رکوع تک چلے گا اور انہی میں تحویل قبلے کا واقعہ بھی آئے گا۔ اب ان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات اور واقعات کا سابقہ آیات سے کیا تعلق ہے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ سابقہ آیات سے گہرا تعلق ہے۔ تو اس کنیکشن کو، اس تعلق کو پہلے سمجھ لیا جائے تو پھر ان ساری آیات کا صحیح مفہوم ہمیں سمجھ میں آ سکتا ہے۔ یہود ہوں یا نصارہ یعنی عیسائی ہوں یا پھر مشرکین عرب ہوں، تینوں اس چیز کے دعوے دار تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پیشوا ہیں، اور ہر مذہب والا دعویٰ یہ کرتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف انہی کے مذہب کے حامی تھے، دوسرے کے مذہب کے حامی نہیں تھے۔ اب جب ہر ایک یہ دعویٰ کر رہا ہے تو اس صورتحال میں اس چیز کی ضرورت پیش آتی ہے کہ صحیح صورتحال کو واضح کیا جائے تاکہ پتہ چل جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقائد، نظریات کیا تھے اور وہ کون سا مذہب والا ایسا ہے کہ جس کا دعویٰ ٹھیک ہے اور کس کا دعویٰ غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر بھی ان آیات میں اس بات کو واضح طور پر بیان کر دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو نظریات تھے وہ باطل اور شرکیہ عقائد میں سے کوئی عقیدہ بھی ان کا نہیں تھا، لہذا جن لوگوں نے یہ عقائد اپنائے ہوئے ہیں وہ سراسر باطل پر ہیں اور ان کا دعویٰ بیجا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی توحید کا پرچار کیا ہے اور توحید کو پھیلانے کے لیے انہیں جو بھی مشقت آئی ہے انہوں نے اس کو برداشت کیا اور اللہ کی طرف سے ہر امتحان میں وہ پورے اترے ہیں۔ دوسری چیز، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ بڑے بیٹے ہیں، اور حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہی دوسرا نام ہے اسرائیل۔ اور پھر ان کے جو آگے بیٹے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام اور بقیہ 11 بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے، یہ سارے کہلائیں گے بنی اسرائیل، اور ان کی آگے ساری اولاد کہلائے گی بنی اسرائیل۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام تو نبی تھے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد میں سے کوئی بھی نبی نہیں ہوئے۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں تو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام، اور ان کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام، اور ان کے بعد ایک سلسلہ ہے، گویا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ تقریباً 3000 سال بنتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام تک یہ 1400 سال کا عرصہ بنتا ہے، جس کے اندر مسلسل انبیاء کرام وہ بنی اسرائیل کے اندر آتے رہے ہیں، پے در پے آتے رہے ہیں۔ اب اس تسلسل کی وجہ سے بنی اسرائیل یہ سمجھتے تھے کہ ہم لوگوں کو چونکہ امت کی مذہبی امامت اور پیشوائی دی گئی ہے، لہذا یہ امامت اور پیشوائی کبھی بھی ہم سے نہیں چھینی جائے گی، اور ہمارے علاوہ کسی بھی خاندان کے اندر کوئی بھی ایسا نبی پیدا نہیں ہو سکتا جو واجب الاتباع ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس گمان باطل کا رد فرمایا اور
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا۔ تو ایک تو یہ چیز سمجھیں۔ دوسری بات اس چیز کو سمجھیں کہ اب ان کے ایک مائنڈ بنا ہوا ہے، ان کے ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ بنو اسحاق اسی میں سے نبی نے آنا ہے، تو ادھر اب نبی آ رہے ہیں بنو اسماعیل سے۔ اب بنی اسرائیل کو یہ بات قابل ہضم بنائی جا رہی ہے، ان کے اوپر آسانی کی جا رہی ہے کہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ دیکھیں اگر بنو اسحاق سے انبیاء آ رہے تھے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بنو اسماعیل میں سے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام یہ دونوں بھائی ہیں، اور دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو کون سی اتنی بڑی قیامت آ گئی ہے، کون سی بڑی عجیب بات ہو گئی ہے؟ تو اس لیے کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہوئی۔ اور دوسری بات یہ دیکھیں کہ آگے جا کر چونکہ تحویل قبلہ بھی ہونا ہے، یعنی بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف رخ کیا جانا ہے، تو بیت اللہ کی تعمیر کا تذکرہ بھی آ گیا کہ اگر ہم نے بیت المقدس سے ہٹا کر بیت اللہ کی طرف قبلہ کو پھیرا ہے اور اس کو قبلہ بنایا تو اس میں بھی کون سی عجیب بات ہے؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تم سب مانتے ہو پیشوا، اور یہ بیت اللہ تو انہی کا تعمیر کیا ہوا ہے۔ تو بات کو آسان کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں ذکر کی جا رہی ہیں۔ پھر دیکھیں کہ یہ جو ان کا ایک گمان تھا کہ چونکہ ہمارے اندر ایک امامت اور پیشوائی چلی آ رہی ہے، شاید یہ قومیت اور نسلیت کی بنا پر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی رد فرما دیا کہ یہ چیزیں، یہ عزت، یہ نسلیت یا قومیت کی بنا پر نہیں ہوتی، یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ اور صدیوں جب یہود کو آزمایا گیا، بنی اسرائیل کو آزمایا گیا اور وہ اپنی امامت کا اور پیشوائی کا حق کھو بیٹھے، تو پھر یہ پیشوائی منتقل ہوگی بنو اسماعیل کی طرف اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور پھر یہ امامت ان کو مل گئی۔ اب دیکھیں آیات کو، وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور یاد کرو اس وقت کو، ابتلا آزمایا جب ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، ربہ ان کے پروردگار نے، بکلمات کچھ باتوں کے ذریعے سے۔ اب یہ وہی سارے واقعات ہیں جس میں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذبح کرنا بھی ہے اور دیگر سارے واقعات۔ اب بکلمات، اب اللہ تعالیٰ نے جو صرف ایک لفظ فرما دیا اور اس کے اندر پوری ایک کائنات آ گئی۔ فَأَتَمَّهُنَّ، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان ساری باتوں کو پورا کر گزرے، انہوں نے سب کو پورا کر لیا، سارے امتحانات میں پاس ہو گئے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انی، یقیناً میں، جاعلک، آپ کو بناؤں گا، للناسی، لوگوں کا، امامہ، پیشوا۔ میں آپ کو لوگوں کا بلکہ پوری انسانیت کا پیشوا بناؤں گا۔ اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے، یعنی یہ پیشوائی میری اولاد کو بھی حاصل ہوگی اور یہ پیشوائی اس طریقے سے چلتی رہے گی جیسے مجھے یہ پیشوائی مل گئی، میری اولاد کو بھی یہ پیشوائی حاصل رہے گی۔ تو قال، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا ینال عہد الظالمین، لا ینال، نہیں شامل ہوگا، عہدی، میرا وعدہ، الظالمین، ظالموں کو۔ یعنی میری یہ امامت اور پیشوائی تو آپ کی اولاد کو ملے گی، لیکن یہ یاد رکھیں کہ آپ کے اولاد میں سے جو ظالم ہوں گے، چاہے وہ شرک کر کے ظلم کر رہے ہوں، چاہے وہ گناہ کر کے ظلم کر رہے ہوں، چاہے وہ میرے انبیاء کرام بھیجے ہوئے نبیوں کو نہ مان کر یا ان کو قتل کر کے ظلم کر رہے ہوں، بہرحال جو ظالم ہوں گے ان کو یہ پیشوائی کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ لہذا یہود کو ایک لمبا عرصہ جب آزمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب امامت کو منتقل کیا جا رہا ہے بنو اسماعیل کی طرف، تو ان کے ظلم کی وجہ سے یہ حق ہمیشہ کے لیے ان سے لے لیا گیا اور بنو اسماعیل کو منتقل کر دیا گیا۔ تو یہ اب یہ کنیکشن ایک بلڈ ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ اب یہ آیات ہمیں واضح طور پر سمجھ میں آ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا۔ اب اس میں ہمارے لیے سبق بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رشتہ داری کسی سے نہیں۔ بنو اسرائیل
وہ ماننے پر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو امامت دی ہے، اور جب وہ اس سے پیچھے ہٹے ہیں تو ان کو حق ان سے لے لیا گیا۔ اور یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم نہیں کرو گے تو ہم تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئیں گے جو تم سے بہتر ہو۔ تو اس لیے اگر ہم اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم سب کو اپنا پیشوا، اپنا مقتدا، رول ماڈل اور اسوہ حسنہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا ہوگا، ہماری نئی نسل کو بھی اور ہم سب کو مل کر، اور آئیڈیل آپ علیہ السلام کو بنانا ہوگا، اور جو آج کل آئیڈیل ہمارا یورپ یا امریکہ بنا ہوا ہے اس کو ایک طرف کرنا ہوگا، تب جا کر یہ ساری چیزیں حقیقت میں بدلیں گی۔